دوستو ایمان اور اسلام کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہمیں امانت داری کا درس شریعت اسلامیہ نے آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ یہ خیبر کا واقعہ ہماری زندگی کے اندر ایک تاریخی سبق بن کر آیا۔ دوستو 15 اگست کی یوم آزادی الحمدللہ ہم مناتے ہیں۔ آج میں یہی ٹاپک اور یہی موضوع لے کر آج آپ کے آیا کہ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو یاد نہیں دلایا، اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو یاد نہیں دلایا، اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے قربانی کو یاد نہیں دلایا، اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو دوستو تھانے شریف رحمت اللہ علیہ کے طرزوں کو ان کی زندگی کے اندر نہیں بتایا، اگر ہم اپنے نوجوانوں کو یہ نہیں بتائے کہ کالا پانی کے اندر کون مشقتیں برداشت کر رہا تھا، اسیران مالٹا کے اندر کون شدت کی زندگی اور تکلیف کی زندگی گزار رہا تھا، دہلی کے شاہی جامع مسجد کے صحن کے اندر کن کی زندگی کو سور کے کھالوں میں بند کر کے جلایا جا رہا تھا، خدا کی قسم اگر یہ تاریخ ہمارے نوجوانوں نے نہیں سنا ہے تو یاد رکھیے گا 15 آزادی کا حق ادا ہم کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دوستو 1601 عیسوی ہے، یہ تاریخ نوٹ کر لیجئے گا، 1601 عیسوی، اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا راج چلا۔ 1601 عیسوی کے اندر مسلمانوں کا دبدبہ رہا، مسلمان بادشاہ سلامت بن کر اس ہندوستان کی سرزمین پر رہے۔ 1601 عیسوی کے اندر انگریزوں نے اپنا سکہ جمانا شروع کیا، انہوں نے کہا ایسٹ انڈیا کمپنی، ویسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہ کمپنیاں کھول کر ان لوگوں نے سوچا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے اور اس سونے کی چڑیا کو ہمیں لوٹ کر لے جانا ہے، ہندوستان کے اندر اپنا قبضہ جمانا ہے۔ دوستو یہاں ان لوگوں نے تھوڑا تجارت کے معاملات کو لے کر آگے بڑھانا شروع کیا اور اس تجارت کے معاملہ کو آگے بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ جمانے کی ناپاک کوششیں شروع کر دیا۔ 1601 عیسوی آج کیا ہے؟ 2023 2022 کا اینڈ ہے، آپ اسی سے اندازہ لگائیے، تقریباً 400 سال، تقریباً 600 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ 600 سال کا عرصہ 1601 عیسوی کے اندر قدم رکھا اور انہوں نے تھوڑا تھوڑا لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ دوستو ہندوستان دنیا کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان بھی سر اٹھا کے جیتا ہے، جہاں ہندو بھی سر اٹھا کے جیتا ہے، جہاں سکھ بھی سر اٹھا کے جیتا ہے، جہاں اور دوسرے مذہب اور دھرم کے لوگ بھی سر اٹھا کے جیا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جو دنیا کے اندر سب سے مبارک جگہ جمہوریت کے اعتبار سے مانا گیا اور ہمیشہ مانا جاتا رہا۔ یہاں کے پیار و محبت کو انگریزوں کو ہضم نہیں ہوا، ہندو مسلمانوں کی محبت کو ان لوگوں نے بھانپ لیا کہ ہندوستان وہ جگہ ہے جہاں ہندو مسلمان مل کر ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھاتے ہیں، ایک بسترے کے اندر سویا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ہندوستان کو اب توڑ کے رکھنا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری کوششیں اپنے اپنے اعتبار سے کی۔ دوستو یاد رکھیے گا ابھی 100 سال کا عرصہ گزرا، رفتہ رفتہ جا کر سارا ہندوستان کو قبضہ جمانے کی یہ ان لوگوں نے کوششیں کر دی، لیکن الحمدللہ وہ دہلی کی سرزمین جہاں 10,000 مدرسے قائم تھے اور وہ دہلی کی سرزمین جہاں شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ رحیمیہ کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے قائم فرمایا۔ شاہ ولی اللہ کا تو نام جانتے ہیں آپ لوگ، بنگلور میں بڑا مدرسہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے نام سے۔ دوستو یہ مجاہدین آزادی ہیں، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلی اپنی زبان کو چلایا اور دنیا کے اندر انگریزوں کو چنا چبوانے پر مجبور کر دیا۔ ہندوستان کی محبت کو جو توڑنا چاہتے تھے، ہندوستان کے اندر جو بھائی چارہ کو مٹانے کی ناپاک